تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام ملکوں اور بندوں پر رحمت نازل کی اور جس کی وجہ سے تمام وادیاں بھر گئیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ان سے پہلے کوئی رب ایسا نہیں تھا جو لوگوں کو پر رحمت نازل کرتا۔ لہذا تم اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو کہ کیسے وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے بندوں کے دل میں ان کے ذریعے ان کو رحمت بنا کر بھیجا، اور جس نے حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی سے آخرت کے دن میں کی کامیابی ہے۔ اللہ کے بندوں، ہر دور کی کچھ خصوصیات اور امتیاز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دور دیگر ادوار سے منفرد ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں انسانوں نے صنعت و ٹیکنالوجی میں بہت اونچی چھلانگ لگائی ہے، جس کی وجہ سے دوریاں سمٹ گئی ہیں، بہت ساری مشکلات پر قابو پا لیا گیا ہے، اور علوم و معارف کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے۔ مادی زندگی اپنے آخری حد کو پہنچ چکی ہے، لیکن یہ نفس کی پیاس کو بجھا نہ سکی، اور نہ ہی نفس کی ان چاہتوں کو آسودہ کر سکی جو اس کی فطرت سے میل کھاتی ہے، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ انسانی نفس لڑکھڑا گیا، دل سخت ہو گیا، یقین، توکل اور رضا کا مفہوم سکڑ گیا، اور فکر و بے چینی اور رنج و غم نے نفس کے اندر ڈیرا ڈال ہے، جسے تیز رفتار زندگی، پے در پہ رونما ہونے والے حادثات، آنکھیں خیرہ کرنے والی ٹیکنالوجی اور فرد و معاشرے کے مابین تیز و تند مقابلہ آرائی نے مزید گہرا کر دیا ہے۔ غرضے کے فکر و بے چینی اس دور کی علامت بن گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت اپنی روزی، صحت اور ملازمت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ نفس کا قوت دفاع کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان مالی مشکلات، اعزاء و اقربا کی وفات، مواقع کے ضائع ہونے یا کسی خسارہ سے دوچارہ ہونے جیسی زندگی کے عام مشکلات کا سامنا کرنے کی قدرت بھی کھو چکا ہے، اور نفسیاتی و اعصابی امراض میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فکر و غم اگر انسان پر غالب آ جائے تو اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، افکار منتشر ہو جاتے ہیں، حرکت بند ہو جاتی ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، زندگی کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور تھکاوٹ و پریشانی کی سرنگ میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی تنگ و نحوست کا شکار ہو جاتی ہے، اور جب فکر و غم کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے تو اطاعت و بندگی میں بھی چستی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بے چینی اور فکر و غم کا علاج پیش کیا ہے، اور ایسا ٹھوس بنیاد اور اصول مرتب کیا ہے جو انسان کو اس کے پنجے میں گرنے سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے چور راستوں کو بند کرتا ہے۔ اس نے انسانی نفس کو ایسا منہج اور طریقہ دیا ہے جو اس کے لیے پاکیزہ زندگی اور دنیا کی سعادت کا ضامن ہے۔ اسلام نے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا ہے کہ انسانی زندگی فکر و غم کے اسباب سے خالی نہیں ہے، اور اس سفر میں اسے سختیوں اور پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے گا، اور زندگی کو مقدر کرنے والی چیزوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک ہم نے انسان کو مشقت اور مصیبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آزمائش اور فکر و غم کے اسباب انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی تھے، چنانچہ کوئی مرض میں مبتلا کیے گئے، کسی کو فقر و فاقہ سے آزمایا گیا، کسی کو ان کے کسی قریبی فرد کی وفات سے آزمایا گیا، تو کسی کو تکذیب اور دھتکار کے ذریعے آزمایا گیا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ وہی آزمائے گئے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کیا، جن کے سامنے تمام انسانی نفوس کمزور پڑ جاتے ہیں اور عزم و حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی جتنی کسی اور کو نہیں دی گئی، اور مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر ڈرایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ مجھ پر اور 3 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے اتنی چیز کے جو بلال کے بغل میں چھپ جائے۔ اسے ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ ان تمام آزمائشوں اور سختیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی بھی فکر و غم داخل نہیں ہوا، نہ کبھی آپ نے بے چینی محسوس کی، اور نہ ہی رنج و غم سے دل برداشتہ ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے تربیت یافتہ تھے، اور اللہ ہی نے آپ کو تعلیم دی تھی، لہذا آپ نے کھلے دل، بلند ہمت اور مضبوط حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے،
اور آپ کے سینے کے انشراح کو دوام بخشنے اور فکر و بے چینی سے دوچار ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب آپ فارغ ہو جائیے تو عبادت میں محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ فکر و غم کی بیماری کا سب سے کامیاب علاج یہ ہے کہ انسان عبادت کے ماحول میں زندگی گزارے، طرح طرح کی اطاعت کے کام بجا لائے اور ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کی نیت سے نکلے اور غار ثور میں چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کی تلاش میں اپنی تلواریں میان سے باہر نکال لیں، یہاں تک کہ وہ بھی غار تک پہنچ گئے۔ اس وقت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس حال میں کہ میں بھی آپ کے غار میں تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے پیر کی طرف نگاہ ڈال دے تو ہم دکھ جائیں گے۔ اور یہ واقعی ایسی کیفیت تھی کہ انسان ڈر اور خوف کا شکار ہو جائے اور غم و بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو اس عالم میں بھی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوبکر، ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے چاہے کتنا ہی ڈر کا ماحول ہو اور چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت آپ پر آ جائے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، اور ہر وقت ہر لمحہ اس کے ساتھ ہونے اور اس کی مدد، قدرت اور حفاظت کے احساس اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے، کیونکہ سمندر ہمارے سامنے ہیں اور دشمن ہمارے پیچھے ہیں، اور ایسے حالات میں انسانی نقطہ نظر سے وہ لوگ یقینی طور پر ہلاک ہونے والے تھے، اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ فکر و بے چینی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ پر یقین تھا اور اللہ کی عظمت پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے پورے وثوق اور اعتماد سے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ لوگوں سے ڈر اور غم ختم ہو گیا اور بالآخر مدد اور غلبہ نصیب ہوا۔ اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ کو بھی فکر و غم کے بشری عوارض لاحق ہوتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے افعال اور اقوال کے ذریعے فکر و غم اور بے چینی کو دور کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ اے بلال، نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ کو کوئی سنگین معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز پڑھنے لگتے۔ نماز میں ایک مغموم انسان اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنی فکر مندیوں کو رکھتا ہے اور اپنی شکایتوں کو پھیلاتا ہے، اور عرش کے اوپر وہ ذات ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بندوں پر خود ان سے بھی زیادہ رحم فرماتا ہے۔ وہ مغموم انسان کے سرگوشی اور زخم خوردہ انسان کے آہ و بکا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یا وہ ذات جو بہتر ہے، یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ایسا اور معبود ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ لوگوں تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ایک غمزدہ انسان بھلا کیسے دعا سے غافل ہو سکتا ہے، جبکہ دعا ہی غمزدوں کی پناہ گاہ اور فکر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا ساتھی ہے۔ اور جب پاکیزہ ہتھیلیاں اپنے رب کی جانب اٹھتی ہیں تو وہ فکر و غم کو دور کرنے والی ذات کی رحمت کی طلبگار ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے فکر و غم اور لوگوں کے قرض اور بوجھ کے اور لوگوں کے غلبے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے لیے بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لہذا آپ اپنے نفس کو رنجیدہ نہ کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ یہ سب انسانوں کی باتیں ہیں جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور جو اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی غمزد نہیں ہوتا۔ آپ کا رب مہلت دیتا ہے لیکن غافل نہیں ہے۔
اور جو شخص زندگی کی پریشانیوں میں مجبوری میں نہیں بلکہ رضامندی کے ساتھ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے اور اس کے دل میں رضامندی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی لوگ سیدھے راہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اس کی امت پر یہ فضل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کو ایسا ذکر قرار دیا جو غم سے بچاؤ اور فکر مندی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ پر بہت زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوں تو میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے خاص کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ چوتھائی حصہ کر لوں تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو کرو اور اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ آدھا حصہ کر لوں تو آپ نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو کرو اور اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا 2/3 حصہ کر لوں تو میں نے کہا کہ تو آپ نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو کرو اگر اس سے بھی زیادہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ تو میں اپنی تمام دعا میں صرف آپ پر درود و سلام بھیجا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ایک فکر بندی ایسی بھی ہے جو دوسری فکر مندیوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ قابل تعریف فکر مندی ہے جو دوسری فکر مندیوں کو دور کر دیتی ہے اور سارے غموں کو مٹا دیتی ہے، بکھرے ہوئے معاملات کو درست کر دیتی ہے اور اس سے کبھی نہ ختم ہونے والی سعادت اور کبھی نہ دور ہونے والا اطمینان اور ایسی انسیت حاصل ہوتی ہے جس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اور یہ آخرت کی فکر ہے جو کہ سینوں کو کھول دیتا ہے اور نفس کو راحت پہنچاتا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی آخرت کی فکر سے بھر جائے اور دوسری فکر مندیوں پر غالب آ جائے تو تمام بری فکر مندیاں زائل ہو جاتی ہے اور وہ ہیچ اور کمتر معروم ہونے لگتے ہیں اور ان کے چور دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر ایک مسلمان کی حالت پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ بلندیوں کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت کی کو اپنی فکر مندیوں کے محور بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنی فکر مندیوں کو چھوڑ کر صرف ایک آخرت کی فکر میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی فکر مندیوں کے لیے کافل ہو جاتا ہے، اور جس کی فکر دنیا کے حالات میں بکھری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وادی میں مرا۔ اسے ابن ماجہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو قرآن مجید میں برکت عطا فرمائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں، یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں تمام تعریفیں ہیں اور اسی سے التجا کی جاتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معمول نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے اور وہ اپنی محنت کو ضرور دیکھے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو چنے ہوئے اور پسندیدہ رسول اور خلیل ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی ساری چیزیں وقف کر دی۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، یقیناً وہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے بندو، جو چیز ایک مغموم انسان کی تسلی اور اس کے دل میں اطمینان کا باعث ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، درد، فکر و غم، تکلیف یا رنج لاحق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسے بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک دور اندیش انسان اپنے آپ کو فکر کی مصیبتوں اور غموں کی تکلیفوں سے محفوظ رکھنے کے لیے احسان کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا ہے اور فقراء و مساکین اور کمزوروں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنے اموال رات میں اور دن میں خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے اور ان پر نہ خوف طاری ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ اللہ کے بندو، رسول ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ان پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین اربع ابو بکر، عمر، عثمان
عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرک اور کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہوبالا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اور تجھ سے جہنم اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی دیر یا قریب اور جسے ہم جانتے جسے نہیں جانتے تمام چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے ہر برائی سے جسے ہم جانتے نہیں جانتے جو قریب ہو یا دیر ہو ان تمام کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد فرما نہ فرما۔ ہم ہمارے لیے تو چال چل، ہمارے خلاف چال نہ چل۔ اے اللہ ہم جو ہم پر زیادتی کرے ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے ذکر کرنے والا، شکر کرنے والے اور تیری طرف رجوع کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے دلائل کو قبول فرما، اور ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرتا، تو ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری اگلی پچھلی آگے پیچھے ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، یقیناً تو ہے اول و آخر، ان تمام گناہوں کو بخش دے، یقیناً تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے بدلنے سے، اور اچانک کی پکڑ سے، اور تیرے ہر قسم کے ناراض پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم اے حی و قیوم، اے زندہ و جاوید جات، تو ہمارے تمام معاملات کو اصلاح فرما، اور ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے رحمت، فضلت اور تیرے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے تو بے نیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں۔ تو ہم پر بارش نازل فرما، اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو رحمت کی بارش نازل فرما، نہ کہ عذاب اور مشقت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو اس بارش کے ذریعے بندوں کو سیراب کر دے، اور ملکوں کو تر و تازہ کر دے۔ اے اللہ تو شہروں اور دیہاتوں کو سیراب کر دے۔ اے اللہ تیرے پاس جو بھلائی ہے، اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تو ہمیں ان سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت کو اپنی توفیق سے اس کو مدد فرما، اور اسے ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے دین کے نافذ کرنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے اور اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم سے وہ ایمان والے بھائی جو ہم سے پہلے گزر گیا، ان کی مغفرت فرما، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے اللہ تو یقیناً تو بخشنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں آخرت بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور لوگوں کو رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی و برائی سے روکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔